بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to our plant systematics, anatomy and development class. In the previous video, we saw how cambium cells divide and form the secondary phloem and secondary xylem. اب اس ویڈیو میں ہم جو سیکنڈری زائلم ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں بنتی ہیں، سیلز وغیرہ. تو سیکنڈری زائلم جو ہماری ٹمبر جس کو ہم کہتے ہیں یا عمارتی لکڑی یا ووڈ جو کہ ہم مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں، جس میں فرنیچر بھی ہو سکتا ہے اور اس میں ڈورز، ونڈوز، یعنی جو کنسٹرکشن میں عام طور پہ بلڈنگز میں ووڈ استعمال ہوتی ہے جس کو ہم ٹمبر کہتے ہیں، تو وہ اسی سیکنڈری زائلم سے ہی حاصل ہوتی ہے. اب اس میں جو سیکنڈری زائلم جب بنتی ہے، کیمبیم کے سیلز ڈیوائڈ ہوتے ہیں اور ان کی ڈویژن کا پیٹرن ہم نے پچھلی ویڈیو میں دیکھا تھا. تو وہ زائلم میں ویسلز بناتی ہیں. اب ویسلز جو زائلم میں بنتی ہیں ان کی جو تھکننگ ہوتی ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، نوٹس میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، جن میں اینولر تھکننگ والے ویسلز ہوتے ہیں، اسپائرل ہوتی ہیں، ریٹیکولیٹ ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ان میں اسکیلری فارم اور پیٹڈ ویسلز بھی ہوتے ہیں. تو سیکنڈری زائلم کی یہ ایک خاص بات ہے کہ اس میں آپ کو اسکیلری فارم اور پیٹڈ ویسل جو ہیں جن میں پٹس پائی جاتی ہیں وہ آپ کو زیادہ تر ملے گی. سیکنڈری زائلم کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ٹریکیڈز ہیں اور فائبرز، اور اس کے علاوہ ووڈ پیرنکائما جو کہ زائلم پیرنکائما ہوتا ہے. ووڈ ہم اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہی زائلم جو ہے سیکنڈری زائلم، وہ آخر کار اس سے ووڈ بنتی ہے یا لکڑی بنتی ہے آف کامرس، جو کہ وہی اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، لوگ استعمال کرتے ہیں فرنیچر اور بلڈنگ میں. تو یہ چار میجر کائنڈز آف سیلز ہیں. ویسلز جن میں اسکیلری فارم، یہ امپارٹنٹ ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اسکیلری فارم اور پیٹڈ ویسلز بنتی ہیں، پھر ٹریکیڈز بنتے ہیں، فائبرز بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں ووڈ پیرنکائما بھی ان میں بنتا ہے. سیکنڈری زائلم میں عام طور پہ ویسلز جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں بنتی ہیں ایز کمپیئر ٹو ٹریکیڈز. یعنی پرائمری زائلم کی نسبت سیکنڈری زائلم جو ہے اس میں ویسلز زیادہ بنائی جاتی ہیں، اور یہ ویسلز عام طور پہ دے آر براڈ اینڈ شارٹر. جبکہ پرائمری زائلم میں ویسلز دے آر الانگیٹڈ، سیکنڈری زائلم میں وہ نسبتاً دے آر شارٹ، بڑے ہوتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں. لینتھ میں عام طور پہ وہ کم ہوتے ہیں، ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی. اور پھر یہ ایک خاص بات ہے کہ زائلم میں جو سیکنڈری زائلم ہے اس میں آپ کو یہ تھکننگ، اینولر تھکننگ والے اور اسپائرل تھکننگ والے نہ تو ٹریکیڈز ملیں گے اور نہ آپ اس کو ویسلز ملیں گے. تو جو اس میں تھکننگ پائی جاتی ہے وہ یہ ہے، اسکیلری فارم اور پیٹڈ ویسلز بھی ہوتی ہیں، اور اسکیلری فارم اور پیٹڈ ٹریکیڈز بھی آپ کو اس کے اندر ملیں گی. تو یہ سیکنڈری زائلم کی بات ہو رہی تھی. اب آپ کے سامنے یہ ایک سٹیم کا ٹی ایس ہے، ایک 2 year old ڈائیکاٹ سٹیم. یہ اس کی سیکنڈری گروتھ جو ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں. تو اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو ووڈ ہے وہ اس میں بن رہی ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ کیمبیم ہے، تو یہ لیئر جو ہے اس میں کیمبیم ہے، اور ادھر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سیکنڈری فلوئم اس کے اندر بن رہی ہے. یہ ایریا جو ہے وہ سیکنڈری فلوئم کا ہے، پھر اس کے بعد کولنکائما ہے، اور یہ آپ اس میں دیکھ رہے ہیں ساتھ پیریڈرم بن رہی ہے اوپر کی طرف. تو ہم ادھر نہیں جاتے، فی الحال ہم اس میں جو سیکنڈری زائلم کے حوالے سے ہے وہ ہم باتیں کرتے ہیں. تو نیچے جتنا بھی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سیکنڈری زائلم ہے، اور یہ اس میں کچھ آثار ابھی تک باقی ہیں جو اس میں پرائمری زائلم تھی اور پتھ تھی، وہ ابھی پوری طریقے سے ختم نہیں ہوئے، لیکن آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ کیمبیم اور اس کی پرائمری زائلم تھی اس کا بیچ کا یہ سارا ایریا جو ہے اٹ از ناؤ کورڈ ود سیکنڈری زائلم. اب یہ جو کیمبیم کی ایکٹیویٹی ہے یہ عام طور پہ سارا سال جاری رہتی ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں آٹم میں بھی اس کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اسپرنگ میں بھی ہوتی ہے. تو ان میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، اسپرنگ اور آٹم کی ایکٹیویٹی جو کیمبیم کی ڈویژن ہوتی ہے تو وہ صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ جو زائلم ہے سیکنڈری زائلم میں، یہ جو ووڈ ہے یہ اسپرنگ ووڈ ہے اور یہ آٹم ووڈ ہے. اسی لحاظ سے ہم پھر اس کو آٹم ووڈ کہتے ہیں اور اس کو پھر ہم اسپرنگ ووڈ کہتے ہیں. سیکنڈ ہوتے تو وہ بھی سیکنڈری زائلم ہے اور یہ بھی سیکنڈری زائلم ہے، بٹ دے ہیو سم وٹ ڈفرینٹ
ارینجمنٹ آف سیلز یا ان کی کمپیکٹنس یا کلر ان میں تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے. اور تو اس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایئر کی گروتھ کو شو کرتی ہے اور یہ دوسری ایئر کو. تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم نے یہ اینول رنگ، اس کا ذکر ابھی آگے آئے گا جب موڈ کو دیکھیں گے. تو یہ فرسٹ اینول رنگ ہے، یہ پہلے بنی تھی، اور یہ دوسری اینول رنگ ہے جو اس سے بعد میں بنتی ہے. تو یہ دس از سیکنڈری ووڈ. تو یہ ساری جو بن رہی ہے یہ دس از سیکنڈری ووڈ. تو اس میں آپ کو مختلف قسم کے نظر آ رہے ہیں. اب یہ اس میں یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آگے ابھی اس کا ذکر آئے گا. یہ زائلم کے ریز ہیں. عام طور پر جب زائلم سیکنڈری زائلم بنتی ہے تو اس کے دو قسم کے سیلز کی ارینجمنٹ ہوتی ہے. ایک ارینجمنٹ جو ہے وہ لانگیٹیوڈنل ہوتی ہے جو کہ پیرلل ٹو دا لانگ ایکسس. فار ایگزامپل یہ اسٹیم ہے تو ایک وہ سیلز ہوتی ہیں جو کہ ایسے ارینج ہوتی ہیں، اور ایک وہ سیلز ہوتی ہیں جو کہ ہاریزانٹلی چلتی ہیں ایسے. تو یہ ایک یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے، ایک یہ ارینجمنٹ ہوتی ہے. ایک ورٹیکل ہوتی ہے اور ایک ہاریزانٹل ہوتی ہے. اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہاریزانٹل ہے، یہ اس کے ریڈیل ہے کیونکہ اسٹیم ایسے آ رہا ہے تو یہ اس کے ریڈیس کے ساتھ پیرلل جا رہی ہیں. یہ ریز بن رہی ہیں، یہ والی جو آپ کو ریز نظر آ رہی ہیں یہ ریڈیل ہے، یہ اس کے ساتھ ریڈیلی ارینج ہیں. تو اس ڈائیگرام میں ہم نے زائلم کے کچھ چیزیں دیکھی ہیں. اب مزید اس کو آگے دیکھتے ہیں کہ زائلم میں جب سیکنڈری زائلم بنتی ہے عام طور پہ یہ دو اس کے سسٹمز ہوتے ہیں سیلز کے ارینجمنٹ کے حوالے سے. اب ایک تو یہ کہ جو زائلم ہے وہ کمپیکٹ ماس ہے سیلز کا، جیسے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تھک والڈ سیلز ہوتے ہیں جیسے ٹریکیڈز اور ویسلز. اب یہ عام طور پہ دو سسٹمز بناتے ہیں اپنی ارینجمنٹ کے حوالے سے. ایک لانگیٹیوڈنل سسٹم ہوتا ہے یا ورٹیکل سسٹم ہوتا ہے، اور ایک ٹرانسورس اور ریڈیٹنگ سسٹم ہوتا ہے. جو لانگیٹیوڈنل سسٹم اس میں پایا جاتا ہے جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ یہ لانگ ایکسس کے ساتھ، جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلی سلائڈ پہ، تو ایسے ارینج ہوتے ہیں. ان کی جو سیلز کی لمبائی ہوتی ہے وہ ایکسس کے ساتھ پیرلل ہوتی ہے. تو الانگیٹڈ، اوور لیپنگ اور انٹرلاک یہ آپس میں کلوزلی یہ ہوتے فٹڈ ہوتے ہیں، انٹرلاکڈ ہوتے ہیں. تو اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں ٹریکیڈز بھی ہوتے ہیں، فائبرز بھی ہوتے ہیں، ویسل ایلیمنٹس بھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں لانگیٹیوڈنل روز ہوتی ہیں پیرنکائما سیلز کی. اب یہ سیلز ایسے ارینج ہوتے ہیں کہ ان میں جو لانگ ایکسز ان کے ہوتے ہیں، یہ ایکسز کی جمع ہے، پیرلل ود لانگ ایکسز آف دی آرگن آف وچ دے آر اپارٹ. ظاہر اسٹیم میں ہے تو اسٹیم کے ساتھ پیرلل چلیں گی، اسٹیم کی کوئی برانچ ہے تو برانچ کے ساتھ پیرلل چلیں گے. تو اس کو ہم لانگیٹیوڈنل سسٹم کہتے ہیں. دوسرا سسٹم جو کہ ریڈیل ہوتا ہے یا ریڈیٹنگ ہوتا ہے اس کو ہم زائلم ریز کہتے ہیں. بیسیکلی یہ ووڈ ریز ان کو بھی کہتے ہیں، زائلم ریز بھی کہتے ہیں. اور دے ایکسٹینڈ ریڈیلی، جو پچھلی ڈائیگرام میں ابھی ہم نے دیکھا تھا. اب یہ اسٹریپ یا ریبن لائک پتلے پتلے ہوتے ہیں، ریبن لائک ہوتے پٹی کی طرح چلتے ہیں ریڈیلی، یعنی ایسے چلیں گے باہر کی طرف. تو یہ ایسے اسٹرپس بناتی ہیں. یہ بہت موٹے یا بڑے بڑے نہیں ہوتے کہ ایسے صرف سمپلی دے آر اسٹریپ لائک یا ریبن لائک پٹی کی طرح ہوتے ہیں. اور یہ جن سیل سے بنتے ہیں کیمبیم کے ان کو ہم رے انیشیل کہتے ہیں، کیونکہ یہ ریز ایسا لگتا ہے کہ زائلم کے اندر ایسے ریز ہوں، کیونکہ یہ پٹیاں ہوتی ہیں تو یہ رے لائک جیسے کہ شعائیں نکل رہی ہیں، اس لحاظ سے ان کو ریز کہتے ہیں. تو جن سیل سے یہ بنتے ہیں ان سیلز کو بھی میرسٹیمیٹک سیلز کو ہم رے انیشیل کہتے ہیں. اور یہ کنٹینیوس بینڈ ہوتی ہے اور یہ چلتے ہیں. اب چونکہ فلوئم باہر کی طرف ہوتی ہے، زائلم اندر کی طرف ہوتی ہے، تو یہ باہر تک جاتے ہیں، یعنی سیکنڈری فلوئم تک جاتے ہیں تھرو کیمبیم سے گزر کے ادھر تک جاتے ہیں. تو یہ کنٹینیوس کنڈکٹنگ سسٹم بناتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل یہ ادھر جو ہے یہ زائلم ہے تو یہ رے جو ہے اوپر تک جاتی ہے، ادھر فلوئم ہے تو یہ فلوئم تک ایک کنٹینیوس کنڈکٹنگ جو ہے وہ سسٹم بناتی ہیں یہ ریز جو ہیں. اب ظاہر ہے کہ ان ریز کو جو بنانے والا ٹیشو ہے وہ تو کیمبیم ہی ہے، کیونکہ یہ کیمبیم سے بنتی ہیں. اور کیمبیم سے ان کی لینتھ میں جو ہے وہ مسلسل اضافہ ہوتا رہتا ہے. یعنی جو اسٹیم کی تھکنس میں اضافہ ہوگا یہ ریز کی لمبائی میں بھی اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا، اضافہ ہوگا. یعنی کہ ان کی جو گروتھ ہے ان ریز کی وہ سٹاپ نہیں ہوتی. اور ٹریورس یعنی کہ سیکنڈری زائلم میں سے گزرتی ہیں، سیکنڈری زائلم کے اندر ہوتی ہیں. اور عام طور پہ یہ جو ویسکولر ٹیشو ہوتا ہے اور جو لیونگ ٹیشو ہوتا ہے یہ ان دونوں کو آپس میں کیا کرتے ہیں، کمیونیکیٹ کرتے ہیں. کیونکہ ویسکولر ٹیشو آپ کو پتہ ہے جو زائلم کے ویسلز اور ٹریکیڈز ہوتے ہیں
اور ایون فائبرس تک وہ ڈیڈ ہو جاتی ہیں میچورٹی پہ. یہ ہم پیچھے ٹیشوز کے چیپٹر میں بڑی ڈیٹیل سے پڑھ چکے ہیں. تو وہ ڈیڈ سیلز ہوتے ہیں. تو یہ لیونگ سیل جو ہوتے ہیں زائلم کے، یہ پیرنکائما، اور یہ اوپر والے جو بھی لیونگ سیلز ہوتے ہیں فلوئم کے اور اس سے پہلے والے، تو یہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کو آپس میں ملاتے ہیں. تو یہ تھا کچھ سیکنڈری زائلم کا سٹرکچر جو کہ ہم نے دیکھ لیا مختلف حوالے سے ڈائیگرام میں بھی، اور اس کے اندر جو مختلف سیلز کے سسٹمز پائے جاتے ہیں اور جو ڈفرینٹ سیل اس میں بنتے ہیں کیمبیم سے. تو اب آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ سوال آ رہا ہو کہ ہم نے سیکنڈری فلوئم کی بات نہیں کی. تو ایکچولی فلوئم کی اتنی امپارٹینس نہیں ہوتی ووڈ میں، کیونکہ فلوئم ایک بہت نیرو پارٹ بناتی ہے ووڈ کا. فار ایگزامپل اگر سٹیم کے اندر یہ ووڈ سٹیم ہے تو اس میں یہ اتنا بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ ووڈ کا ہوتا ہے، اور فلوئم ایک بہت نیرو سٹرپ کی شکل میں ہوتی ہے. تو اس میں زائلم جو ہے اٹ از مور امپارٹینٹ، اس لیے ہم نے زیادہ تر زائلم کا ذکر کیا ہے اور فلوئم کا ذکر اس میں نہیں کیا. تو سیکنڈری فلوئم بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں یہی سی ٹیوب ایلیمنٹس اور یہ چیزیں بنتی ہیں. اس کا ذکر پیچھے آ چکا ہے مختصر طور پہ، تو وہ زیادہ ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے اس میں، لیکن وہ بھی بنتی ہے سی ٹیوبز وغیرہ، اور وہ کنڈکشن کرتی ہیں فوڈ کی. تو یہ تھا سیکنڈری گروتھ کے حوالے سے باتیں سیکنڈری زائلم. اب کچھ مزید باتیں بھی ہیں سیکنڈری زائلم میں، جیسے کہ پچھلی ڈائیگرام میں آپ نے دیکھا تھا ایک چیز گروتھ رنگز جو بنتی ہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ آٹم ووڈ ہے اور یہ اسپرنگ ووڈ ہے اور یہ فرسٹ ایئر ہے اور سیکنڈ ایئر ہے. تو یہ ساری جو گروتھ رنگز بنتی ہے ابھی ان کا ذکر آگے آئے گا، اور پھر ہم ووڈ کی باتیں کریں گے وہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینکس فار واچنگ اینڈ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو.